میں عرض کر رہا تھا، پھر ہمارے اس پوری معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، مڈل کلاس اور انتہائی غریب لوگ، جب مہینہ گزر جاتا ہے، سیلریز ختم ہو جاتی ہیں، وہی لوگ اس مخصوص سیلری میں گھر کے مکان کا کرایہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، بجلی کا بل بھی بھر رہے ہوتے ہیں۔ سو جیسا راشن امیر نے خریدنا ہے اس طرح کا راشن خریدنے کا وہ بھی حق رکھتے ہیں، لیکن بازاروں میں وہ لوگ دکانداروں کے سامنے ادار کی رٹ لگا کے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ بھی جو اغنیاء پر غریبوں کا حق ہے وہ نہیں ادا کریں گے، تو اس صورت میں بھی بہرحال ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اور ایسے ہی سامعین محترم، غربا کی پریشانی کی ایک بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ملک کی سطح کے جو اغنیاء ہیں وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ غربت دور ہو اور لوگ غنی بنے۔ اگر وہ غنی بن گئے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مقابل کھڑے ہو جائیں۔ پھر ہمارے یہاں فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، مختلف مقامات اور مختلف تجارتی مراکز میں سیلریز کے معاملے میں جس مذموم انداز اور عمل کا اور فعل کا ارتکاب کیا جاتا ہے وہ بھی انتہائی مذموم اور اس قدر مذموم ہے کہ وہ قابل کلام ہی نہیں ہے کہ اس پر کلام کیا جائے، وہ قابل کلام ہی نہیں ہے۔ تو انتہائی مخصوص اور تھوڑی سی سیلریز میں وہ جب مزدوروں کو، فیکٹری ملازمین کو، کارخانوں میں کام کرنے والوں کو یا دین متین کی خدمت کرنے والوں کو اس انداز سے دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے جو منفی اثرات ہوتے ہیں خیر وہ اس کے ذمہ دار بھی ٹھہرائیں گے۔ ورلڈ سطح پہ، پوری دنیا کی سطح پہ آپ دیکھیں تو امیر لوگوں کی تعداد کم اور کم مڈل کلاس اور سفید پوش غریب لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ جو بے روزگار اور غریب لوگ ہیں ان کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ سامعین محترم، غریبوں کی مدد کے حوالے سے میں چند احادیث بھی آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرمان اور احادیث سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، اتحب الجنت، کیا تو جنت کو پسند کرتا ہے؟ کیا تو جنت کو، بولو، آپ کو جنت پسند ہے تو بولو نا۔ فرمایا، حضور نے ایک صحابی سے پوچھا کیا تو جنت کو پسند کرتا ہے؟ اتحب الجنت، کیا تو جنت کو پسند کرتا ہے؟ قال، اس صحابی نے کہا، قلت نعم، اس صحابی نے کہا ہاں میں جنت کو پسند کرتا ہوں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال فأحب لأخيك ما تحب لنفسك، جو چیز تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ فرمایا تو جنت کو پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں جنت کو پسند کرتا ہوں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فأحب لأخيك ما تحب لنفسك، جو چیز تو اپنی جان کے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر۔ اگر خود سکون میں سونا پسند کرتا ہے تو اپنے غریب مسلمان بھائی کے لیے، انسان بھائی کے لیے بھی سکون میں سونا پسند کر۔ اگر تو خود اچھا کھانا تناول کرنا پسند کرتا ہے تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے، انسان کے لیے، دوسرے مسلمان کے لیے بھی اچھا کھانا تناول کرانا پسند کر۔ اور اگر تو عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، اعلیٰ اور خوبصورت زندگی گزارنا چاہتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی یہی پسند کر۔ اگر تو اپنے لیے اچھا لباس پسند کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی اچھا لباس پسند کر۔ اگر تو اپنے لیے اچھی خوراک کو پسند کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی اچھی خوراک کو پسند کر۔ یہ نہیں کہ اپنے لیے تیری پسند اعلیٰ ہو اور جو تیرا مسلمان بھائی ہے وہ غریب ہے، وہ کمزور ہے، اس کے لیے تو گھٹیا پسند کرے۔ فرمایا پھر تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، پھر تو جنت میں نہیں جا سکتا، پھر تو مومن نہیں۔
فرمایا مومن وہ شخص ہے، حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جو شخص جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، وہ مومن نہیں ہے۔ اپنے لیے اعلیٰ چیز اور انتہائی سستی ترین چیز جو کسی کام کی نہ ہو، جو لباس پرانا ہو گیا ہاں بھائی اس کو دے دو، یہ چیز کسی کام کی یہاں غریب کو دے دو، یہ کھانا خراب ہو گیا غریب کو دے دو، ہوتا ہے نا ایسے ہمارے یہاں، بھائی پڑوس میں دے دو، غریب بندہ میں نہیں کھا رہا ہوں ہمارے کھانے کے قابل نہیں ہے اس کو دے دو، یہ انسانیت بھی نہیں ہے۔ آج انسان چاند پر تو پہنچ چکا ہے لیکن انسانیت کے اعلیٰ معیار پر نہیں پہنچ سکا، چونکہ انسان کی تذلیل کر رہا تھا۔ یہ کون سی پسند ہے جو کھانا اپنے لیے پسند نہیں وہ غریب مسلمان کے لیے پسند، جو لباس اپنے لیے پسند نہیں، جو اپنے کسی کام کا نہیں وہ اٹھا کے دوسرے کی طرف پھینک دیا، فرمایا یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ جو چیز یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے ایک معیار مقرر کر دیا ہے۔ تو سوچنا کہ کتنے لوگ ہیں، کتنے جوان ہیں، کتنے بزرگ ہیں، کتنے سمجھدار اور صاحب فہم لوگ ہیں جو اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان کے لیے پسند کرتے ہیں۔ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے اعلیٰ بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن قرآن مجید نے کہا انسان اگرچہ اشرف المخلوقات ہے لیکن جب یہ مرتبہ انسانیت سے گر جائے، معیار انسانیت سے گر جائے، انسان بن کے انسانوں والے کام نہ کرے، قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ جب انسانیت کے اعلیٰ معیار سے ہی گر جائے، جب یہ درندہ صفت بن جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک اور حدیث پاک بھی میں آپ کو سناؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس چیز کو جس کی اسے حاجت ہے، جو شخص اس چیز کو جو چیز اس کو ضرورت ہے، جو شخص اس چیز کو جس چیز کی اس کو حاجت ہے کسی دوسرے مسلمان کو ضرورت کے وقت دے دے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو جنت دے گا۔ کیا دے گا اس کے بدلے؟ اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ سامعین محترم، آئے لوگ اپنے مشکل حالات کے لیے اپنی مال کو جمع کرتے ہیں، پیسوں کو جمع کرتے ہیں، مال کو جمع کرتے ہیں کہ کہیں آزمائش میں جب آئیں گے، مشکل حالات آئیں گے تو یہ مال ہمارے کام آئے گا۔ کیا مشکل حالات فقط دنیا ہی میں آئیں گے؟ کیا قبر میں مشکل حالات نہیں آ سکتے؟ کیا قبر میں مشکل حالات نہیں آ سکتے؟ کیا قیامت کے دن حالات مشکل نہیں ہوں گے؟ دنیا کے جو مشکل حالات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے یہ انسان مال کو جمع کرتا ہے اور یہ سیونگ کر کے رکھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس سیونگ مال کے ذریعے، اس سیونگ دولت اور پیسے کے ذریعے جب کوئی آزمائش آئے گی، جب حالات مشکل ہوں گے، جب میں کسی امتحان میں پڑھوں گا، وہ مال، وہ میرا پیسہ، وہ میرے کام آئے گا، وہ جمع کیا ہوا خزانہ میرے کام آئے گا۔ سامعین محترم، دنیاوی مشکلات تو ختم ہو جائیں گی، قبر میں بھی ایک لمبا عرصہ گزارنا ہے، قبر میں بھی تھوڑا عرصہ نہیں لمبا عرصہ گزارنا ہے عالم برزخ میں، پھر قیامت کے دن بھی مشکل حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو ان مشکل حالات میں آپ کیا جمع کر سکتے ہیں؟ میری اس بات کو ذرا دھیان سے سننا۔ آپ قیامت کے مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اور قبر کی مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے غریب معاشرے کے جو غریب لوگ ہیں، ان کے ساتھ مالی معاونت جو کریں گے، مالی معاونت کریں گے، ان کی غربتوں کو دور کرنے کے لیے جو عملی اقدامات کریں گے، یہ آپ کے لیے سامان بن جائے گا، یہ آپ کے لیے سامان بن جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضور نے پوچھا کہ عائشہ تم نے جمع کیا کر رکھا ہے؟ کہا یہ جو بقری ہمارے گھر ہے، جو سامان و ساز و سامان ہمارے گھر ہے جمع ہے، اور جو کھا لیا تو سو کھا لیا۔ تو آقا دو جہاں نے فرمایا نہیں،
تمہارا وہی مال جمع ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ اللہ کے ہاں تمہارا مال جمع ہو گیا, وہ ضائع نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم اپنا خزانہ میرے حوالے کر دے. لوگ خزانوں کو جمع کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم میرا اپنا خزانہ میرے حوالے کر دے, صدقہ کر کے, غریبوں کی مدد کر کے, یتیموں کی مدد کر کے, بیوہ عورتوں کی مدد کر کے, معذور لوگوں کی مدد کر کے, بے سہارا اور بے روزگار لوگوں کی مدد کر کے. فرمایا اپنا خزانہ میرے حوالے کر. اور فرمایا جب وہ میرے حوالے اس اعتبار سے کرے گا اس کا خزانہ نہ جلے گا نہ ڈوبے گا. آقا دو جان نے فرمایا جو اس اعتبار سے اپنا خزانہ میرے سپرد کرے گا اس کا خزانہ نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ چوری ہوگا, اور اس وقت اس کا وہ خزانہ اس کو واپس کر دیا جائے گا. یعنی کہ قیامت کے دن اس کا وہ خزانہ اس کو واپس کر دیا جائے گا جب وہ شدید مشکلات میں ہوگا. اس شدید مشکلات کے وقت اس کا وہ خزانہ جو اس نے غریبوں کی مدد پہ لگایا تھا, اس کا وہ خزانہ جو اس نے یتیموں کی مدد پہ لگایا تھا, اس کا وہ خزانہ جو اس نے مسکینوں کی مدد پہ لگایا تھا, قیامت کی تپ تپی ہوئی گھڑیوں میں جب تانبے کی سرزمین ہوگی, سورج 1.25 میل کے فاصلے پر آ چکا ہوگا, لوگ پسینوں میں غوطہ زن ہوں گے, ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے, اس وقت اللہ کی راہ میں دیا ہوا اس کو کام آ جائے. تو یہ جو اللہ کے بندے ہیں معاشرے کے غریب لوگ, یہ جو اللہ بندوں پر حقوق ہے, نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ, روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ, اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرو. اللہ چاہے تو اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے, لیکن اللہ کے بندوں کے جو دوسرے بندوں پر حقوق ہیں, اللہ کے بندوں کے جو دوسرے بندوں پر حقوق ہیں, اللہ کے بندوں کے جو دوسرے بندوں پر حقوق ہیں, جب تک بندہ خود معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ, میں غریب کی مدد کے والے سے ایک بات سناتا ہوں, وہ گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں. جمعۃ الوداع ہے, ذرا بات کو دھیان سے سننا. کسی شخص کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے اور اس کا ماہانہ خرچ 70,000 روپے ہے, اور 30,000 روپیہ وہ جمع کر رہا ہے. وہ 30,000 کا 30 نہیں, اس میں سے 5,000 اللہ کی راہ میں نکال دی. 1 لاکھ اس کی آمدنی ہے, گھر کا ماہانہ خرچ 70,000 روپے ہے, 30,000 وہ جمع کر رہا ہے مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے. وہ 30 کا 30 نہ جمع کرے, 25 جمع کر لے. 5,000 معاشرے میں غریبوں کو تلاش کر کے کسی غریب کے گھر میں راشن جا کے ڈلوا دے. کوئی غریب کسی دکاندار سے راشن ادھار لے کے آتا, اس کی خفیہ طور پہ پیمنٹ کر دے. نمائش نہ کرے غریب کی مدد کر کے کہ تو نے اس کی عزت کو خرید نہیں لیا, اس کی مدد کی ہے. کوئی اور غریب معذور آدمی ہے, چپکے سے جا کے اس کی مدد کر دے. پھر دیکھے اس کے مال میں اللہ تعالیٰ کتنی برکتوں کا نزول فرماتا ہے. ان 5 میں 1 غریب کی 2 غریبوں کی مدد کرنا چاہے, 2,500 ایک غریب کو دے دے, 2,500 دوسرے کو دے دے, اور پھر یہ نہ سمجھے کہ اس سے اس کا مال کم ہو جائے گا. اور اللہ کی راہ میں اور اللہ کی بندوں کی مدد کرنے سے مال گھٹتا نہیں, کم نہیں ہوتا, بلکہ اللہ تعالیٰ اس مال کو بڑھا دیتا ہے, اس میں برکتیں ہوتی ہیں, وہ مال بڑھتا ہے. سامعین محترم, اگر ایمان کے مرتبہ کمال کو ہم لوگ پہنچنا چاہتے ہیں, یاد رکھنا, یہ بات یاد رکھنا, یہ میرے اور آپ کے نبی کا فرمان ہے. جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے, کوئی بھی شخص اس نبی کی تعلیمات سے آگے نہیں. کائنات کا بڑا سے بڑا مسلمان ہو, بڑا سے بڑا آدمی ہو, رسول اللہ کی شریعت اس پر حاوی ہے, رسول اللہ کا دین اس پر حاوی ہے, رسول اللہ کا یہ فرمان ہے, میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان ہے. کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے, اس کی تشریح میں نے کی, وہی چیز جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے بلکہ انسان کے لیے پسند نہ کرے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا, جنت میں جانا چاہتے ہو تو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو. گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. جمعۃ الوداع کے اجتماع میں آنے والے لوگوں, ایک شخص تھا,
اس کے پاس اچھا خاصا مال تھا اور اس نے حج پہ جانے کا ارادہ کیا. اس نے حج پہ جانے کا ارادہ کیا. سو اچانک اس شخص کے پاس رات کی تاریکی میں کوئی دوسرا شخص آ گیا, اور بلکہ وہی شخص جس نے حج پر جانے کا ارادہ کیا تھا, اس کے گھر میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی. اور اس وقت حالانکہ وہ اتنا امیر تھا لیکن گھر میں گوشت موجود نہیں تھا. اس نے کسی حکیم سے رابطہ کیا. اس نے کہا اس مرض کی دعا اس گوشت میں ہے, جاؤ اس کا گوشت حاصل کرو. اس نے کہا میں رات میں کہاں سے, دیہات کا ماحول ہے, کہاں سے گوشت لاؤں گا. لیکن اس نے دور دیکھا ایک پرانی سی جھونپڑی تھی, ایک پرانا سا گھر تھا, اس کے وہ دھواں نکل رہا تھا. تو اس نے جب دیکھا کہ اس گھر سے دھواں نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ اس گھر تک جا پہنچا, دروازے کو دستک دی. ایک بڑھی آئی اور اس آدمی نے کہا کہ میرے گھر میں اس طرح کی ایک بیماری ہے اور مجھے گوشت چاہیے. کیا تمہارے گھر گوشت ہے؟ سب لوگ سو رہے ہیں اور تمہارے گھر سے دھواں نکلتا ہوا مجھے نظر آ رہا تھا رات کی چاندنی میں. اس نے کہا گوشت تو ہے لیکن میں تمہیں نہیں دوں گا. اس غریب بڑھیا نے کیا کہا, گوشت تو ہے میرے گھر میں لیکن میں تمہیں نہیں دوں گی. اس نے کہا کیوں؟ دونوں لڑ پڑے, بحث و تمیز ہوگی. بالآخر بڑھیا نے کہا تو زیادہ مجھ سے لڑ رہا ہے, زیادہ ناراض ہو رہا ہے, گوشت میرے گھر پک رہا ہے, کسی حلال جانور کا نہیں, حرام کا پک رہا ہے, کتے کا گوشت پک رہا ہے. اس قدر فاقہ کشی کی نوبت آ پہنچی. اس نے وہ سارا پیسہ جو حج کے لیے جمع کیا تھا, وہ سارا پیسہ لا کے اس بڑھیا کی گود میں ڈال دیا. بڑھیا کی گود میں ڈالا. اس سال جب حج ہوا, لوگ حج کر گئے, جتنے اس علاقے سے گئے تھے سب سکے. آپ کو مبارک ہو, آپ مجھے حرم کعبہ میں نظر آئی تھی. آپ کو مبارک ہو, آپ صفا و مروہ میں نظر آئے تھے. آپ کو مبارک ہو, آپ حجر اسود کو چومتے ہوئے نظر آئے تھے. آپ کو مبارک ہو, آپ آب زمزم کے پاس نظر آئے تھے. اس نے کہا خدا کے بندوں, میں تو حج پر گیا ہی نہیں ہوں, کدھر سے مجھے مبارکبادیں دے رہے ہو؟ ایک اللہ کے ولی نے جواب دیا, تو حج پر نہیں گیا لیکن تو نے کسی غریب کی مدد کر کے ایسا کام کر دیا, اللہ نے تیرا ہم شبیہ ہم شکل فرشتہ پیدا کیا جو حج کے موقع پر تیری طرف سے جو حج کے ارکان اور مناسک کے ان کو ادا کرتا رہا. آخری بات, سامعین محترم, خواجہ سلیمان تونسوی کے پاس ایک بندہ آیا, بڑے دور سے آیا, اور اس نے خواجہ سلیمان تونسوی کو کہا مجھے کوئی وصیت کرے. بات ذرا غور سے سننا, گل ذرا غور نہ چھوڑنا. اس نے کہا مجھے کوئی وصیت کرے. حضرت خواجہ سلیمان تونسوی نے کہا خدا کو کبھی آپ نے برابر نہ سمجھ سکے نا تو اپنے سے کم تر نہ سمجھنا. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سب کو آ رہی ہے سمجھ؟ خواجہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ نے کہا خدا کو اگر تم اپنے برابر نہ سمجھ سکے تو اپنے سے کم تر نہ سمجھنا. اس نے کہا بڑی عجیب بات ہے, خدا کو کوئی بندہ اپنے برابر یا اپنے سے کم تر سمجھ سکتا ہے؟ ایسا کبھی سوچ بھی کوئی مسلمان سکتا ہے؟ خیر زیادہ بحث نہ کی, اس نے رات کو وہاں رکنا تھا. تونسا شریف پنجاب میں ہے یہ. سامعین محترم, وہ رات کو رکا. صبح اس کے لیے ناشتہ آیا, لنگر خانے میں اس نے قیام کیا. ناشتے میں انڈے تھے, پراٹھے تھے, مکھن تھا, مرغی تھی, اور 2 دن کی پرانی باسی روٹی بھی رکھی ہوئی تھی. وہ بیمان جو خواجہ سلیمان تونسوی کے دربار اور استانی بنایا تھا, وہ ناشتہ کر رہا تھا. جب ناشتہ کر رہا تھا تو اچانک کیا دیکھتا ہے کہ ایک مانگنے والا آ گیا ہے, ایک فقیر آ گیا ہے. ہم بھی ہر ایک فقیر کو آج دتکار دیتے ہیں, کچھ دے نہ سکے تو اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. ہر فقیر پیشہ ور نہیں ہوتا, کسی کی منہ پہ نہیں لکھا ہوتا یہ پیشہ ور ہے. بعض پیشہ ور بھی ہوتے ہیں, کمانے کے قابل ہوتے ہیں, کمانے نہیں ہوتے. لیکن یاد رکھنا ہر مانگنے والا پیشہ ور نہیں ہوتا. کسی کی کیا مجبوری ہو سکتی ہے, کسی کی کیا, سب کی بات نہیں کرنا. تو وہ وہاں بیٹھا تھا, ایک مانگنے والا آ گیا. اس نے کہا اللہ کے نام پہ دے دو, اللہ کے نام پہ دے دو, اللہ کے نام پہ دے دو. اب اس نے ابھی ناشتے کا شروع کیا تھا, ایک لقمہ پراٹھے کا کھایا تھا. فقیر سامنے کھڑا ہے, فقیر مانگ رہا ہے اور یہ لقمہ کھا رہا تھا. اس نے جب پراٹھے 2 اٹھائے نیچے, 2 دن کی 2 پرانی باسی روٹیاں بھی تھیں,
وہ دونوں اٹھا کے فقیر کے منہ کے اوپر پھینک دی. 2 دن کی پرانی روٹی, 2 دن کی, اور خود پراٹھے کھائے, مکھن کھایا, مرغی کا گوشت کھایا, چائے پی, اچھا ناشتہ کیا, اور جو باسی روٹی تھی وہ اٹھا کے فقیر کے منہ پہ پھینک دی. فقیر نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے نام پہ دے دو. کیا کہا تھا؟ اللہ کے نام پہ دے دو, یہ کہا تھا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بھی؟ جب ناشتے سے فارغ ہوا, اس نے کہا چلیں, پیر صاحب نے بڑی خدمت کی آستانے پہ, تو ملاقات سلام کر کے پھر چلا جاتا ہوں. سلیمان تونسوی کو ملنے گیا. حضرت خواجہ پیر پٹھان سلیمان تونسوی سے جب مل کے جانے لگا, انہوں نے کہا رات والی بات یاد ہے؟ اس نے کہا رات کو میں مجبور تھا, کہیں اور ٹھکانا بھی نہیں تھا, جا بھی نہیں سکتا تھا, آپ سے زیادہ باتیں بھی نہیں کر سکا. لیکن آپ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ نے رات کو کیا کہا کہ خدا کو اپنے برابر نہ سمجھ سکو تو اپنے سے کمتر نہ سمجھنا. یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ جلال میں آگے آپ نے فرمایا, نادان آدمی, صبح کا وقت تھا, تیرے لیے ناشتہ آیا, پراٹھے آئے, مرغی آئی, مکھن آیا, 2 دن کی باسی پرانی روٹی بھی آئی, ایک شخص تھا مانگنے والا